جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے دونوں معزز مہمانوں کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوامی ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہی اور صدر صاحب طویل ترین دوروں پہ اکثر و بیشتر پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہر چوتھے دن 365 دن میں سے پہلے سال میں 94 دن باہر رہے ہیں۔ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، روٹی کپڑا مکان والی حکومت کہنے والی لوگوں کے بیچاروں کے پاس اس وقت آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو کے لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بجلی یہاں نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ادھر نہیں ہے، لیاری کے اندر پوری گن بیٹلز ہو رہی ہیں، ایسٹرن سارا ویسٹرن بلوچستان سے لے کے سارے فوجی اور شہری مر رہے ہیں۔ پاکستانی ٹوٹل کیجولٹیز کو 6000 ہو چکی ہیں، امریکہ اور امریکی کے عراق اور افغانستان سے زیادہ۔ ہمارے 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور جناب 94 دن باہر رہے ہیں ملک سے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان کو صدر بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیری لوگر بل کے اوپر جو ہمیں بات پوچھنی چاہیے نا، ہم تو باتیں کر رہے ہیں ابھی سوورنٹی کی، جو اصل بات پوچھنی چاہیے کہ یہ ہم بکے بھی تو اتنا سستا $1.5 بلین پر ایئر۔ آسما آپ ذرا فگر سنیں، امریکہ کا جو ایک فوجی ہے اس کا خرچہ سال کا $80,000 ہے، $80,000 $80,000 ان کو ایک سال کا لگتا ہے۔ کہ پاکستانی کو جو ایڈ دے رہے ہیں، ہمارا ایک فوجی کے اوپر $900 دے رہے ہیں۔ تو ہم جب بک رہے ہیں اپنے فوجی بھی مروا رہے ہیں، اور کس قیمت پہ مروا رہے ہیں؟ $900 پہ۔ ان کے ایک فوجی کو $80,000 کاسٹ کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل ان کی جو جنگ اس وقت جاری تھی عراق میں، تو 3 دن کا خرچہ تھا $1.5 بلین، اتنا تقریباً ان کا خرچہ تھا اس جنگ میں یا افغانستان میں کچھ اسپینڈ انہوں نے بڑی کیا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے سینٹ میں کہ آپ جو مطمئن ہو گئے ہیں $1.5 ارب کے پیچھے آپ اپنے ملک کا ایک تو پہلے بیڑا غرق کروا دیا ہے انٹرنیشنلی ریپوٹیشن کا کہ ہب آف ٹیررزم پاکستان کو بنا دیا ہے۔ آج خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ 80% افغانستان میں آج طالبان پہنچ چکے ہیں، 80% افغانستان میں۔ نہیں، اسامہ بن لادن یہاں بیٹھا ہے، ملا عمر یہاں بیٹھا ہے، لیکن وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ثبوت بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے دنیا میں، پھر مرید کے میں ٹیررزم کے کیمپس ہیں، وہاں فلانی شور ہے، وہ علیحدہ بدنامی مل رہی ہے۔ پھر جی وہ امریکہ فیصلہ کرے گا کہ آج ہماری فوج مداخلت نہیں کر رہی، فوج کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، ملک کو بھی ساورنٹی ختم کر رہے ہیں، اور کس قیمت پہ؟ $1.5 ارب کے اوپر۔ $1.5 ارب بہت کم پیسے ہیں۔ آپ نے فگر کی بات کی، عراق وار کی نا، دیکھیں نا ابھی تک $700 بلین عراق کی جنگ پر خرچ ہوا ہے، $200 بلین افغانستان کی جنگ پر خرچ ہوا ہے، اور ہر ہفتے عراق اور افغانستان کی جنگوں پر $4 بلین خرچ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو مل رہا ہے $7.5 بلین اور پلس $3 بلین مل رہا ہے ملٹری کا، تو $10.5 ارب مل رہا ہے آپ کو 5 سال کے لیے، اور یہ خرچہ 3 ہفتے کی جنگوں کا ہے $12 بلین۔ اور 1,20,000 فوجی ہمارا انگیجڈ ہے ان کی جنگ میں، 1,20,000 فوجی، اور اس کا ڈیلی خرچہ جو ہمیں دے رہے ہیں وہ $900 ہے، اور ان کا $80,000 ہے۔ لیکن ابھی جو ہمیں امداد بھی ملے گی $75 کروڑ کی جو پہلی قسط ہوگی 6 مہینے کی، ہولبروک صاحب اس کو بانٹنے آئیں گے، اور وہ بھی ہمیں آدھے پیسے، اور وہ بھی اگر وہ بھی ایک پٹاخہ چل گیا نا، جس طرح سمجھوتا ایکسپریس پہ چل گیا تھا ہندوستان میں، جو انہوں نے خود ہی چلوایا تھا، اس طرح کا کچھ بھی ہو گیا نا تو ایڈ سسپینڈ ہو جائے گی۔ ایک اور چیز ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی آج، ایک 45% جو خود شوکت ترین صاحب نے کہا ہے، فائنانس منسٹر نے، 45% ایڈ واپس چلی جاتی ہے ان کے کانٹریکٹرز کو، کنسلٹنٹس کو۔ جی آپ کو امریکن ایمبیسیڈر سے آج آپ کی ملاقات؟ جی انہوں نے آج کراچی گئے تھے، تو ہم واپس آئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی میٹنگ کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ کیری لوگر بل کے حوالے سے اور ایشوز، تو وہ آئی، ساتھ ان کے پولیٹیکل کاؤنسلر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے ایک تیار کیا ہوا تھا پیپر، یہ ایشو سیاست کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے قومی مفاد کا ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، ہمیں آپ فیصلہ کریں کہ ہم آپ کے حلیف ہیں کہ حریف ہیں۔ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ آپ مجرم ہیں، اور آپ ثابت کریں کہ آپ نے یہ کام کیے ہیں، ایڈمٹ کروا لیا ہم سے، مثلا نیوکلیئر پر آپ یہ کر رہے ہیں، دہشت گردی میں آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی فوج یہ کر رہی ہے۔ میں کہ فوج نے تو مثبت مداخلت کی پہلی دفعہ 15 مارچ کی رات کو، کہ وہ چیف جسٹس بھی بحال ہو گیا، جمہوریت بھی مستحکم ہو گئی، اور دونوں کی لڑائی بھی بند ہو گئی، تو اس میں کیا چیز ہے؟ اور ایک طرف پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اور فوج دہشت گردی کری، اور کوئٹہ مرید کے میں تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں،
لیکن اس کا مطلب ہے ہندوستان اور افغانستان دونوں اپنی شرائط منوانے میں کامیاب رہے. ان کی خاص طور پر انڈین لابی کو میں داد دیتا ہوں. انہوں نے دیکھو میں نے تو کہا یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے یہ انڈین کلوز ہے. میں کہا یہ ہندوستان کا کلوز ڈالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں انڈین لابی بڑی افیکٹو ہے. حالانکہ ہماری جو لسٹ چھپی ہے لابیسٹ کی کچھ 6-7 لابیسٹ ہیں ملینز آف ڈالرز کے. اور میں کہ ہمیں آپ کریڈٹ نہیں دے رہے کہ ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں کنٹریبیوشن کیا ہے. تو کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے سے غلطی ہوئی. دوسرا میں نے کہا جی انڈین کلوز تو آپ نے ایڈ کر دیا. جو کرپشن کا کلوز تھا جو پہلے ڈرافٹ میں تھا وہ مائنس کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کبھی پہلے نہیں آئی. ایک کلوز تھا گڈ گورننس اور کرپشن کا. وہ تو سمجھا ہوگا سارے اچیو کر لیے گولز تمام کے تمام. اس وجہ سے انہوں نے مائنس کر دیا. گڈ گورننس اور کرپشن ہو سکتا ہے کہ میں کہا آپ ایک تو اتنا شور جاتے ہیں کہ کرپشن کے جو ریکارڈ ذرا میں پہلے ذرا تھوڑے سے سامنے آئے ہیں کہ سٹیل مل 8 ارب روپے کا سرپلس لے کے بیٹھی تھی. 1.25 سال میں 22 ارب روپے کا نقصان کر بیٹھی ہے. اور ٹوٹل اس کا مطلب 30 ارب روپیہ 1.25 سال میں غائب ہو گیا سٹیل مل سے. پی آئی اے جو 8 ارب روپے کا نقصان کر رہی تھی آج کنسالیڈیٹڈ ڈیٹ قرضہ 140 ارب روپیہ ہے. یعنی میں صرف ان دو کو ہی لے لیں اگر آپ ذرا سائڈ پہ رکھ لیں تو بتائیں کہ یہ آسان کام نہیں تھا اتنی جلدی اتنا بڑا نقصان کروانے کے لیے. لیکن آج ہماری کوشش تھی کہ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ بھی موجود ہوتا اور آپ دونوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے تو وہ جواب دیتے لیکن وہ ایوان صدر میں اس وقت موجود ہے. میں تو کہتا کہ یہ وہ آتے تاکہ میں ان سے سوال تو پوچھوں کہ یہ آپ نے اچیومنٹ کیسے کی ہے. لیکن تمام کی تمام میں نے بتایا کہ ایوان صدر میں اس وقت موجود ہے اور گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں. وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اپنے لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. میڈیا کو تو فیس کر لیا کریں. ہو سکتا ہے کچھ ایسی سین ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے جس سے ہم انٹرنیشنل پالیسیز کی بات کرتے ہیں دنیا ورلڈ گورنمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہے G20 ہے ریجنل الائنسز بنے پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے کیا ہمارا کام صرف دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں اپنے فوجی منوانا ہے. ریجنلزم کی جو بات کی نا آپ نے جس خطے میں ہم ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے. اب یہ صرف جنوبی ایشیا نہیں. ابھی میری بات ہو رہی تھی برطانیہ کے آئے ہیں وزیر داخلہ اور وزیر دفاع ان کا کھانا تھا اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. 2-3 لوگ تھے بلائے تھے. میں نے کہا جی اب یہ خطہ صرف ساؤتھ ایشیا نہیں رہا کہ پاکستان انڈیا مالدیوز نیپال بھوٹان بنگلہ دیش سری لنکا نیپال. اب یہ گریٹر ساؤتھ ایشیا ہو گیا. چین میانمار ایران افغانستان اس کا حصہ ہے اور ایک ریجنلزم ڈیولپ ہو رہی ہے ڈریون بائی انرجی اور اکانومی. چائنا ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا پائپ لائنز بن رہی ہیں. ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن ایران پاکستان پائپ لائن. اتنی پائپ لائنز ہیں عمران کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ پائپ لائنستان نہ آ جائے کہیں. وہ اتنی پائپ لائن تو اس حوالے سے یہ خطہ اس طرف جا رہا ہے. لیکن ایک یہ ٹرینڈ ہے. دوسرا یہ ٹرینڈ ہے یہ جو یوز آف فورس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک وقت آ گیا ہے. امریکہ میں ایک ریویو ہو رہا ہے اسٹریٹجی کا. اوباما کے اور ان کے جرنیلوں کے درمیان اختلاف بھی رہا ہے. ہمارا کیا رول اس ڈیبیٹ میں ہم نے اپنا انپوٹ دیا. ہمارا تو رول یہی ہے ہمارا رول فوجی مروائی جائے اپنے لوگوں کو. ہم ان کو ٹیلی فون پہ الزام کر رہے ہیں کہ یہ سر کہیں ہم اپنا موقف دیں کہ یہ آپ کی فوج 40,000 جو اب آئے گی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس سرچ سے شاہ محمود قریشی کا بیان آیا میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے. انہوں نے واشنگٹن میں وال اسٹریٹ جرنل میں انٹرویو دیا کہ اپنی فوجیں نہ واپس کرنا طالبان ادھر آ جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا افغانستان کا ستیہ ناش ہو گیا. وہ دنیا کہہ رہی ہے. میں گریم فاؤلر جو کہ CIA کا اسٹیشن چیف کابل میں تھا وہ ہیرلڈ ٹریبیون میں آرٹیکل لکھتا ہے کہ جب تک ہم نیٹو کی فورسز افغانستان میں خطے میں امن نہیں ہونے لگا. وہ لکھ رہا ہے. ہمارا فورن منسٹر کہہ رہا ہے کہ اپنی فوجیں نہ واپس لے کے جائیں. ہمارا بھی بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان کا کیا مسئلہ تھا جب تک امریکی فوجیں وہاں نہیں تھی ہمارا کون سا یہاں اور ادھر ہماری اپنی فوج کے اوپر دباؤ ڈلوا رہے ہیں. ہماری فوج کا ستیہ ناش ہمارے ملک کا ستیہ ناش ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہمارا ٹوٹل جو خود یہ حکومت کہتی ہے کہ 50 ارب ڈالر نقصان ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے ان ڈالرز کا وہ ڈالرز کی خاطر وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کا بھی بیڑا غرق ہے. افغانستان بیچارے لوگوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے لیکن فوجیں نہ واپس لے جائے کہ ہمارے ڈالر بند ہو جائیں. بات تو یہی تنقید کی جاتی ہے مشاہد صاحب. پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو میں نشانہ بنا رہی ہوں. یہی کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کی جو پالیسیز تھی اسی کا تسلسل ہے موجودہ حکومت انہی کو لے کر آگے نکل گئے. وہی آپ نے پہلے کہا نا کہ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے یہ لوگ. تو یہ تو اتنے خوفزدہ ہے کوئی سٹینڈ لے کریں. اس زمانے میں ہم نے عراق کو فوج نہیں بھیجی. ہم نے پیلسٹائن کی حماس حکومت کو ریکگنائز کیا. ایران کے ساتھ پائپ لائن ایگریمنٹ سائن کی. یہ تو اتنے خوفزدہ ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیلی فون کال پر بھی معاملہ ختم کر دیتے ہیں. تو نیکسٹ پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلی سیاست کی اگر آپ بات کرتے ہیں اسی پوائنٹ پہ مزید لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بڑی جان ہے. لوگوں میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں جان ہے لیکن اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.